ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر تمہیں شیطان کبھی بھلا دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تو ہرگز یاد آنے کے بعد ظالم قوموں کے ساتھ نہ بیٹھو. شیطان اگر غافل کر دے، شیطان اگر بلا دے اور کبھی شریعت کا حکم آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ ایسی قوموں کے ساتھ ہمیں رشتہ نہیں کرنا چاہیے، ایسی قوموں کے ساتھ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اب یاد دلانے کے بعد ظالم قوموں کے ساتھ نہ بیٹھو. ایک بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے. میں نے کسی اور عنوان کا اعلان کیا تھا، میں نے جس عنوان کا اعلان کیا تھا اپنے نوجوان بچوں کے لیے، میں وہ کام انشاءاللہ تعالی آنے والے سریجر سے شروع کر دوں گا. وہ کام میرا رکے گا نہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن کسی وجہ سے آج میں نے عنوان چینج کر دیا ہے. عنوان پوسٹر وائرل ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سنی کی شادی وہابی دیوبندی سے نہیں ہو سکتی. آج کی جو میری گفتگو ہے وہ آپ سے ایک بات چیت کے طریقے پر ہوگی. کوئی بیان کا انداز نہیں ہوگا. اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی عقل ہوگی اور آپ انصاف کر سکتے ہوں گے تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آج جو فکر دی جا رہی ہے یہ فکر غلط ہے. جو فکر اللہ نے اور اس کے رسول نے دی ہے وہی فکر سچا ہے، وہی فکر صحیح ہے. بس اس لیے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں کسی ایرے غیرے کا غلام نہیں بنایا ہے، مدینے کے تاجدار کا غلام بنایا ہے. ہم یہ گلیوں میں بھٹکنے والے، در بدر پھرنے والوں کی ہم باتیں نہیں مانتے. ہم اگر بات مانتے ہیں کسی کی تو تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بات مانتے ہیں، اور وہی ماننا ہر کسی پر لازم ہے. اگر نہ مانے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نہیں مانو گے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور آخرت کے اندر جو تمہیں ذلت ملنے والی ہے اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. میں مکمل دلائل تو نہیں، اب یہ سب سے پہلے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ
یہ کتاب فتاوی رضویہ شریف 11ویں جلد ہے. اس میں اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے. میں آج اس رسالے کو تھوڑا سا بھی نہیں چھیڑوں گا، اس لیے کہ اگر اس کو چھیڑ دیا جائے گا تو 3-4 جمعہ کا وقت ہو جائے گا، وہ بھی کم پڑ جائے گا. اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے کئی صفحات پر مشتمل، ازالۃ العار. یہ رسالہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا، ازالۃ العار، معزز خواتین کو، یعنی جو عزت دار عورتیں ہیں، معزز خواتین کو جہنم کے کتوں کے نکاح میں نہ دیتے ہوئے انہیں رسوائی سے بچانا. اب یہ جو کلاب النار کا لفظ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے استعمال کیا ہے، یہ حدیث پاک سے لفظ نکالا امام اہل سنت. کوئی اعلیٰ حضرت پر یہ نہ بھونکے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلاب النار کا لفظ کیسے استعمال کیا، جہنمی کتے کا لفظ کیسے استعمال کیا. تو یہ امام اہل سنت کا لفظ نہیں ہے، رسولوں کے امام کا لفظ ہے. ابھی میں وہ حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ. اب یہ پورا رسالہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سنی لڑکا ہو اور لڑکی دیوبندی ہو، نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح لڑکا دیوبندی ہو، لڑکی سنیہ ہو، نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے، قرآن کا اصول ہے، حدیث کا اصول ہے. اب آئیے اس پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ برائی پھیل رہی ہے، یاد رکھ لیجیے یہ ہلاکت میں ڈالنے والی برائی ہے. اور اسلامی نقطۂ نظر سے شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضابطے کے مطابق، حضور علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق مرد اور عورت دونوں صحیح العقیدہ مسلمان ہوں تو ان کا نکاح ہوتا ہے. آپ تمام حضرات توجہ ادھر رکھیے، ٹھیک ہے؟ حق جو بولتا ہے اس کی آواز اللہ تعالیٰ خود ہی پھیلا دیا گیا. یہ مائک رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن جب حضور نے مدینے سے حق بولا تو ہندوستان میں بھی پہنچا. لیکن آپ پوری توجہ حاصل رکھیے، اس لیے کہ ایک ایک لفظ بہت ہی قیمتی ہے اور آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کی حفاظت کرنے والا. اسلامی نقطۂ نظر سے اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق مرد اور عورت دونوں صحیح العقیدہ مسلمان ہوں تو ہی ان کا نکاح ہوتا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتد یا بدمذہب ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو نکاح نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن کا اصول ہے اور یہ سنت رسول کا اصول ہے. یہ امام احمد رضا کا اپنا بنایا ہوا اصول نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لو، ہم بار بار امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کرتے ہیں تو ہم امام احمد رضا کو بہت بعد میں مانتے ہیں، پہلے ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، اکبر کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں. امام احمد رضا کو ہم نے تو اس وقت مانا ہے جب امام احمد رضا نے رسول اللہ کی غلامی کی، صحابہ کی غلامی کی، اہل بیت کی غلامی کی. جب ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ سچا غلام ہے تو ہم امام احمد رضا کے غلام ہو گئے. احمد رضا کو ڈائریکٹ نہیں مانتے ہیں. لہٰذا یہ جو لوگوں میں باتیں پھیلا کر کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ رضا کا دین پھیلاتے ہیں، ہم رضا کا دین نہیں اللہ کے محبوب کا دین پھیلاتے ہیں. رضا نے اگر اپنا دین پھیلایا ہوتا تو ہم اس دین کو دیوار پر مارتے، ہم رسول اللہ کے قدموں سے لپٹ جاتے. ہم نے دیکھا کہ رضا نے اپنا دین نہیں پھیلایا. لہٰذا یہ بات اپنے ذہن و فکر کے اندر آپ بہت ہی اچھے طریقے سے بٹھا لیجئے کہ میاں بیوی یعنی مرد عورت دونوں کا صحیح العقیدہ مسلمان اہل سنت و جماعت ہونا ضروری ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بدمذہب یا مرتد ہو تو نکاح نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن کا بھی اصول ہے اور سنت رسول کا بھی اصول ہے. آئیے میں ذرا آپ کے سامنے قرآن پاک سے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مرثد غنوی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ سے فرمایا کہ اے مرثد غنوی،
جاؤ مکہ. جب حضور مدینہ سے ہجرت کر کے آ گئے تو آپ سے کہا مکہ جاؤ اور جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں مسلمان ان کو نکالنے کی کوئی کوشش کرو, کوئی راستہ تیار کرو. حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف آئے تو یہاں پر عناق نامی ایک خاتون تھی. زمانے جاہلیت کے اندر, اسلام سے پہلے حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے محبت کیا کرتے تھے, عناق نامی عورت سے. اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے, عناق نامی عورت نے, اور حضرت مرثد غنوی کلمہ پڑھ چکے ہیں. جب مکہ آئے تو اس عورت نے گناہ کی طرف ان کو مائل کیا. حضرت مرثد غنوی نے فرمایا کہ یہ حرام ہے, میں نہیں کر سکتا. تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ کام نہیں کر سکتے مجھ سے نکاح کر لو. حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں مسلمان ہو چکا ہوں اور تم ابھی کفر کی حالت میں ہو, میں پہلے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا, اگر حضور فرمائیں گے تو میں نکاح کروں گا. حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے معاملات سے فارغ ہو گئے اور پھر مدینہ شریف تشریف لے کر کے آئے. بارگاہ رسول میں سارا ماجرا پیش کیا کہ یا رسول اللہ, میں اس عورت سے پہلے محبت کرتا تھا لیکن اب مسلمان ہو چکا ہوں, اب وہ عورت حالت کفر میں ہے اور مجھے نکاح کی دعوت دیتی ہے, کیا میں نکاح کر لوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اسلام لاتی ہے, کلمہ پڑھتی ہے تو تم اس سے نکاح کرو, ورنہ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر کے آ جائیں. جب تک ایمان نہ لائیں ان کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. اب آپ اندازہ لگائیں صاف لفظوں کے اندر, کیا یہ آیت امام احمد رضا نے لکھی ہے؟ کیا یہ آیت بریلویوں نے لکھی ہے؟ یہ آیت تو اللہ نے نازل فرمائی ہے نا. صاف لفظوں میں اللہ نے فرمایا مشرکہ کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, اگر آنکھ رکھتے ہو اور آنکھوں میں اللہ نے تمہاری روشنی باقی رکھی ہے اور پڑھنا جانتے ہو تو ذرا قرآن پاک کا دوسرا پارہ کھول کر کے پڑھ لو. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, رضا کا ترجمہ نہیں کرتے, جس کا ترجمہ کرنا چاہے تم کر لو اٹھا کر کے. اللہ نے فرما دیا صاف لفظوں کے اندر کافرہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کر کے آ جائے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات, حضرت عبداللہ ابن رواحہ, یہ بھی صحابی رسول ہیں, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی کو تماچا مار دیا. جب اپنی باندی کو تماچا مارا انہیں افسوس ہوا کہ مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ میرے ماتحت ہے, اس کو مارنا نہیں چاہیے. بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے, سارا ماجرا بیان کیا. یا رسول اللہ, میں نے اس کو تماچا مار کر کے غلطی کی ہے, لہٰذا میں اس کو اب آزاد کر کے نکاح کر لوں گا. یعنی جو میں نے غلطی کی ہے اس کا کفارہ یہ کروں گا, اب میں اس کو آزاد کروں گا غلامی سے اور اس کو اپنے نکاح کے اندر, یعنی اس سے بہتر میں اس کو رتبہ عطا کروں گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ مومنہ ہے؟ پوچھا کیا وہ مومنہ ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ مومنہ ہے. کیا ہے وہ؟ مومنہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کر لو. جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے نکاح کر لیا, لوگوں نے یہ تانا دیا ایک باندی سے نکاح کر لیا جو غریب ہے, جس کے پاس حسن بھی نہیں ہے. اے عبداللہ ابن رواحہ, تمہارے لیے تو مالداروں کے پیغام آتے تھے, تم نے خوبصورت عورتوں کو ٹھکرا دیا, خوبصورت عورتوں کو ٹھکرا کر کے, مالدار پیغاموں کو ٹھکرا کر کے تم نے غریب سے اور جس کے پاس کوئی خاص حسن و جمال نہیں ہے, اے عبداللہ ابن رواحہ تم نے اس سے نکاح کر لیا. اب آپ اندازہ لگاؤ, جب ایک وہ مومنہ عورت جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہے اس کے پاس مال نہیں ہے, حسن و جمال خاص نہیں ہے, اور جب ایک صحابی نے نکاح کر لیا اس کو تانا دیا گیا, اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے اس صحابی کی عزت کو محفوظ فرمایا. اللہ نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اللہ نے فرمایا تم یہ تعجب کرتے ہو کہ انہوں نے ایک بے حسن سے نکاح کر لیا, غریب سے نکاح کر لیا, بڑے بڑے مالداروں کے جو ہے پیغام آتے تھے. فرمایا مومنہ عورت بہتر ہے کافرہ عورت سے, مومنہ عورت بہتر ہے کافرہ عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, چاہے تم کتنے ہی تعجب میں کیوں نہ پڑھتے رہو, لیکن مومنہ عورت بہتر ہے. ایک طرف عناق نامی عورت سے اللہ اور اللہ کا رسول منع فرما رہے ہیں کہ اس سے نکاح نہ کرو, اس لیے کہ کافرہ عورتوں سے مومنہ عورت بہتر ہے. اور ایک طرف عبداللہ ابن رواحہ نے جب ایک غریب اور زیادہ حسن و جمال نہ رکھنے والی خاتون سے نکاح کیا اور وہ مومنہ ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنہ عورت کافرہ عورت سے بہتر ہوا کرتی ہے. یہ قرآن پاک کے اصول ہیں.
ہر دور میں لوگ اسی اصول پر عمل کرتے رہے اور کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن آج مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو، ہم تو ان کو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ مسلمان کیسا ہوگا جو قرآن کے اصول پہ اعتراض کرے؟ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ کے اندر ذرا سی بھی دماغ نہیں ہے، ذرا سی بھی عقل نہیں ہے. قرآن کے آیت پر اعتراض کرنے والا تو دور کی بات ہے، اگر قرآن کے ایک حرف پر بھی کوئی اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ کس طرح کے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. اگر تمہیں اللہ کی باتوں پر ہی اعتراض ہے تو تم کس رب پر ایمان لے کر کے آئے؟ ہم تو رب پر ایمان لے کر کے آئے کہ صرف کلمہ پڑھنے کے لیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا، چاہے وہ تمہیں پسند آئے یا نہ پسند آئے، اب اس کی ہر فرمان پہ تمہارا ایمان بن جانا چاہیے. اور ناپسند کی تو بات ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے کہہ دیا تو اب وہ تمہاری پسند بن جانا چاہیے، کہ جو رب نے فرما دیا وہ تمہیں پسند ہونا چاہیے. ہر دور کے اندر یہی اصول رہا، لوگ اسی پر عمل کرتے رہے، لیکن آج اس کے خلاف لوگ جا رہے ہیں. اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں کیا ہے؟ مشرکہ مرد سے بھی عورت سے بھی نکاح نہ کرو جو مشرکہ ہو، اور مرد سے بھی نکاح نہ کرو. ہم لوگ یا رسول اللہ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہو نا کہ نہیں کہتے ہو؟ وہاں بھی ہمیں کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے. اب ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول، ان کی کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے، اور میں بارہا بتا چکا ہوں، دکھا کر کے بتا چکا ہوں. وہابی دیوبندی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، جب یہ شرک ہوا تو کہنے والا مشرک ہوا کہ نہیں مشرک ہوا؟ تو میں وہابی سے پوچھتا ہوں، جب ہمیں مشرک بھی کہتا ہے پھر نکاح کیوں کرتا ہے ہمارے لڑکوں سے یا ہماری لڑکیوں سے؟ ہمیں مشرک بھی کہہ رہا ہے پھر نکاح بھی کرتا ہے. قرآن میں تو اللہ نے منع کیا، اب قرآن اٹھا کر کے ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں. تو نکاح کیوں کرتا ہے پھر اہل سنت کے یہاں؟ کیونکہ جس لڑکی یا لڑکے سے تو نکاح کر رہا ہے وہ تو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، اور تو یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک کہتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے مشرک سے نکاح کرنے کو منع کیا ہے. تو تجھ سے بڑا باغی اللہ کا کون ہو سکتا ہے؟ تجھ سے بڑا دشمن اللہ کا تو مشرک بھی کہتا ہے اور پھر مشرک سے نکاح بھی کرتا ہے، تو تجھے تو خود نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد میں محفل میلاد کرنا شرک ہے. ہم لوگ محفل میلاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم مشرک ہو گئے نا ان کے مطابق، اہل سنت کے مطابق نہیں، ان کے مطابق ہم مشرک ہوئے نا. جب ہم مشرک ہو گئے تو نکاح کیوں کرتا ہے ہمارے لڑکوں سے یا لڑکیوں سے، جبکہ اللہ قرآن میں مشرک اور مشرکہ عورت سے اور مشرک مردوں سے نکاح کرنے سے منع کرتا ہے. اللہ والوں سے مدد مانگنا ان کے یہاں شرک ہے. غوث اعظم سے مدد مانگے شرک، رسول اللہ سے مدد مانگے شرک. اور اس خبیث نائک نے تو کیا کہا تھا کہ رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے معاذ اللہ رب العالمین. اب آپ مجھے بتاؤ، یہ کہتے ہیں اللہ والوں سے مانگنا شرک ہے مدد، اور ہم مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ تو ہم ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہو گئے؟ مشرک ہوئے نا. جب ہم مشرک ہو گئے تو یہ پھر ہمارے اندر نکاح کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ کتنا دوغلا پالیسی والا کام کرتا ہے. اس سے بڑا مکار اور فریبی کون ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ہماری امت کے، ہماری قوم کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر یہ فتنہ پھیلاتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک، محفل میلاد کرنے والا مشرک، اور اللہ والوں سے مدد مانگنے والا مشرک. ابے جب ہم مشرک ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تو مشرک لوگوں سے نکاح کرنے کو منع کرتا ہے. تو تیرا وہ والا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ والا عقیدہ ٹھیک ہے. تو دو طرح کا کام کرنے والا تو ہوا، اور الحمدللہ ہم ایک طرح کا کام کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والا مشرک نہیں ہوتا، اور نکاح بھی یا رسول اللہ کہنے والے سے ہی ہوا کرتا ہے. ہمارا دونوں عقیدہ یہی ہے کہ ہم ایک عقیدے پر قائم ہیں، اور اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. تو دوگلا پالیسی والا کام، ہمارے لوگ اگر عقل رکھیں نا تو یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کتنا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ایک طرف مشرک کہتا ہے، دوسری طرف نکاح کا پیغام بھی بھجوا دیتے ہیں. اب یہ وہابیہ جو دیابنا ہیں، ان کے کفریہ عقائد ہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہابیوں دیوبند، یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے. لیکن ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں. ہم محفل میلاد کرتے ہیں تو قرآن و سنت کے اندر دلیلیں موجود ہیں. ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہم مشرک نہیں ہیں الحمدللہ. اللہ کے فضل سے، رسول پاک علیہ السلام کی عنایت سے، غوث و خواجہ و رضا کے کرم سے ہم پکے سنی مسلمان الحمدللہ. ٹھیک ہے، جس کو جو اعتراض ہو تو میں بارہا اعلان کر چکا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ آنے کی ہمت تمہارے اندر خود نہیں ہے. خود تمہارے اندر آنے کی ہمت نہیں ہے. ان مسئلے پر آ کر کے بات کر لو. اب ان پہ جو ہم کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو یاد رکھ لو، ہم نے کفر کا فتویٰ ان پہ ڈائریکٹ نہیں لگایا.
وہابیہ جو دیابنا ہیں، ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے انہوں نے جو اپنی کتابوں میں کفریہ عقائد لکھی ہے، ان کفریہ عقیدے کی بنیاد پر وہابیوں دیوبندیوں پر علماء ہند نے، علماء عرب نے، مصر، شام اور دیگر بلاد اسلام کے جو علماء تھے، ان سب نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور اس کی پوری تصدیق الحسام الحرمین جو امام احمد رضا کی کتاب ہے اور الصوارم الہندیہ کے اندر پوری تفصیلات جو ہے نا آپ کو مل جائے گی۔ اب یہ جو میں نے رسالہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اعلیٰ حضرت کا رسالہ، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ عزت دار عورتوں کو جہنمی کتوں کے نکاح میں نہ دیا جائے، تو یہ اعلیٰ حضرت کی اپنی بات ہے۔ جب یہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا نا، تو یہ اعلیٰ حضرت نے اپنا فتویٰ متعدد شہروں کے علماء کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ علماء پٹنہ بہار کے اندر وہاں کے علماء کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، انہوں نے لکھا جو جواب دیا گیا وہ درست جواب دیا گیا ہے۔ وہاں کے علماء نے کیا کہا؟ جو جواب دیا گیا وہ درست جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد علماء بہار یعنی پورے بہار کے علماء نے کیا لکھا، اور میں یہاں پر اس کی تفصیل پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لکھا کہ جو کچھ علامہ فہامہ نے کہا یعنی اعلیٰ حضرت نے کہا وہ واضح، حق، مثبت، صحیح، لائق اعتماد و استناد ہے، اور اس کا خلاف مشکل ہے، یعنی جو امام احمد رضا نے لکھا اس سے ہٹ کر کے کام کرنا مشکل ہے، اور سوائے گمراہ، ہٹ دھرم، باغی اور فسادی کے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ علماء بہار نے کہا۔ اور پھر علماء بہار نے اپنی تصدیقات اور بھی کی ہیں۔ فتاوی علماء بدایوں، اعلیٰ حضرت نے بدایوں شریف کے علماء کی بارگاہ کے اندر یہ اپنا رسالہ پیش کیا، تو وہاں کے محب الرسول علامہ عبد القادر قادری نے، وہاں کے مطیع رسول علامہ عبد المقتدر قادری نے، وہاں کے ایک اور عالم دین محمد عبد القیوم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام علماء نے فرمایا جواب درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو جواب احمد رضا نے لکھا ہے کہ عزت دار خاتونوں کو، عورتوں کو جہنمی کتوں کے نکاح میں نہ دیا جائے، امام احمد رضا نے فتویٰ بالکل درست فتویٰ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے سے نہیں دیا تھا، یہ خود اعلیٰ حضرت کی، اسی لیے میں نے پہلے کہا اگر میں اعلیٰ حضرت کے اس رسالے پر آ جاؤں گا تو کافی وقت ہو جائے گا، لیکن میں صرف اس کی ایک جھلک پیش کر رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے خود اپنی بارگاہ سے بریلی سے فتویٰ نافذ نہیں کیا، یہ فتویٰ لکھ کر کے متعدد شہروں کی علماء کی بارگاہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے اپنا یہ فتویٰ پیش کیا، جبکہ اس زمانے کے اندر امام احمد رضا سے بڑا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ایک عالم کی حیثیت سے کہ عالم کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اور وہ دیگر علماء کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے فتوے کو اور مضبوط کرتا ہے۔ امام احمد رضا نے الگ الگ شہروں کے علماء کی بارگاہ میں فتویٰ پیش کیا، اور سارے علماء نے کہا کہ ہاں نکاح تبھی ہو سکتا ہے جب مرد اور عورت دونوں سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک صحیح العقیدہ نہ ہو یا اہل سنت سے ہٹ کر کے ہو، ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ غوث جو ہے یہ فتویٰ کس نے دیا، تو یاد رکھ لو یہ فتویٰ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہو سکتی ہے، یہ فتویٰ غوث اعظم نے بھی دیا ہے اور امام اعظم نے بھی عطا فرمایا، صرف مجدد اعظم نے نہیں دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ رسول اعظم نے عطا فرمایا، رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ، دھیان سے سنیے ابھی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، کنز العمال کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور کئی محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد مذہبوں کے بارے میں، بد مذہب کون ہوتا ہے؟ جو اہل سنت سے ہٹ جاتا ہے لیکن ابھی مکمل کافر نہیں ہوتا ہے، یہ مسلمانوں میں سب سے گرا ہوا طبقہ بد مذہب کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کس قدر حضور نے سختی کا حکم دیا ہے، ابھی کافر نہیں ہوا ہے پورا، ابھی پورا کافر نہیں ہوا ہے، صحیح عقیدے سے ہٹ گیا ہے، یعنی کچھ باتیں اس نے ایسی کی ہیں جو گمراہ ہوا ہے، ابھی اس نے کفر والی باتیں نہیں بکی ہیں، لیکن جبکہ کفر جو ہے گمراہیت کے اوپر ہوا کرتی ہے، کفر سخت درجہ رکھتی ہے، گمراہیت اس سے نیچے کا درجہ رکھتی ہے۔ جو بندہ گمراہ ہو جائے، بد مذہب ہو جائے، اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ ان مریضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم وان لقیتموہم فلا تسلموا علیہم ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم۔ میرے آقا نے فرمایا بد مذہب اگر بیمار پڑیں ان کی عیادت نہ کرو، ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اسی لیے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہابیوں کا جنازہ نہ پڑھو، یہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے، فتویٰ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ،
حضور نے فرمایا اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ پیو، ان کے ساتھ نہ کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو نماز جنازہ بھی حضور نے منع فرما دیا، اور جو 5 وقت کی نمازیں ان کی مسجدوں میں گھس گھس کر کے ان باطل عقیدہ رکھنے والے اماموں کے پیچھے پڑتے ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں، آپ کیا مانیں گے؟ کہیے نا زور سے، کیا مانیں گے؟ فرمان مصطفیٰ۔ کیا مانیں گے ہم؟ فرمان مصطفیٰ۔ میں نہیں کہتا کہ آپ مجھے مانیے یا جو میں بیان کر رہا وہ مانیے، آپ آئیے، دلیل چاہیے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ علماء نے فرمایا کہ عوام کو دلیل مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر وہ کسی عالم کو لے کر کے آتے ہیں تو یہ فقیر قادری پوری دلیل دکھانے کو تیار ہے۔ تم کو تو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں کہ کھڑے ہو کر کے کرنا ہے کہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ میں تمہیں دلیلیں دکھاؤں گا، جو ہے اردو صحیح سے پڑھنے نہیں آتی ہے، عربی کتابوں کو تم کیا جان پاؤ گے؟ میں تمہارے سامنے عربی کتابیں رکھوں گا، کیا خط پڑھ پاؤ گے؟ تمہیں تو تعمیر ادب بھی پہلا حصہ نہیں ہے، پہلا حصہ تو دور کی بات، تعمیر ادب قاعدہ بھی تم کو نہیں آئے گا۔ بتائیے نا، تو میرا وقت برباد ہوا کہ نہیں برباد ہوا؟ لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ فتویٰ بریلی نے دیا، یہ فتویٰ اس نے دیا، وہ فتویٰ اس نے دیا، یقیناً جو رسول پاک علیہ السلام کے سچے غلام تھے سب نے یہی فتویٰ دیا، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ فتویٰ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، سب سے پہلے یہ فتویٰ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا۔ اب یہاں پر کسی کو لوگ کہتے ہیں کسی کو ہمیں کافر نہیں کہنا چاہیے، تم کافر کیوں کہتے ہو؟ بہت عجیب بات ہے، علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، لیکن جب کسی کا گندا عقیدہ ہوتا ہے اور ہم اس کے عقیدے کو قرآن و حدیث پہ پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہوتا ہے، ہم اسے کافر کہتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کسی کو مریض بناتا ہے کیا؟ ڈاکٹر کے پاس کوئی گیا، اس کو بخار لگا دیا، اس کو کینسر لگا دیا، کوئی ڈاکٹر کا کینسر رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جاتے اس کو کینسر لگا دیا؟ جب رپورٹ آتی ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ رپورٹ کے مطابق کہتا ہے تم کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، اس کا علاج کیا جائے۔ تو علماء بھی اسی طرح کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں۔ جب ہم اس کا گندا عقیدہ دیکھتے ہیں تو جس طرح ڈاکٹر رپورٹ دیکھنے کے بعد کہتا ہے تم کو یہ مرض لگ گیا ہے، اس کا علاج کرو ورنہ تمہارے لیے خطرہ ہو جائے گا، تو اسی طرح سے جب ہم کسی کا عقیدہ دیکھتے ہیں کہ خراب نظر آ رہا ہے، اب ہم اس عقیدے کو قرآن و حدیث کے اندر دیکھتے ہیں، ہم اس کو بتاتے ہیں تیرا یہ عقیدہ کفر والا عقیدہ ہے، توبہ کر ورنہ کفر میں بھی رہے گا، اور اللہ نہ کرے تیرا ایمان پر انتقال نہیں ہوگا بلکہ حالت کفر کے اندر انتقال ہو جائے گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، اگر علماء اتنا بتاتے ہیں تو وہ دشمن کیسے ہو جا رہے ہیں؟ کیا ڈاکٹر سے کبھی کوئی دشمنی لیتا ہے؟ مجھے کینسر والا کیسے کہہ رہا ہے، مجھے ہارٹ والا کیسے کہہ رہا ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میں ہارٹ والا کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر سے لڑائی نہیں کرتے، اور جب ہمارے لوگ جو ہے علاج کرنے کی بات آتی ہے تو دیکھتے ہیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے تاکہ ہماری جان کی حفاظت ہو جائے۔ جان بچانے کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتظام کرتے ہو، ایمان بچانے کے لیے یہ جو 2 چند ٹکے کے مولوی ہوتے ہیں یہ خطرناک قسم کے۔ اور میں کہنا چاہوں گا اگر کوئی وہابی کا نکاح پڑھاتا ہے وہ کسی بھی مسجد کا امام ہو، یہ ہری مسجد کا امام ہو، نورانی مسجد کا امام ہو، کیپری کا امام ہو، رضا مسجد کا امام ہو، کہیں کا بھی امام ہو، اگر امام رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے وہی امام ہے۔ اور اگر وہابی کا نکاح پڑھانے والا ہری مسجد کا ہو، نورانی مسجد کا ہو، کیپری کا ہو، رضا کا ہو، یہ نہ کہنا کہ وہاں کے امام نے پڑھا دیا، ایسا امام پڑھانے والا مردود ہے، مردود ہو۔ اور شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جو بندہ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کا خیال نہ کرے وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دلیلیں نہ بنایا کرو کہ انہوں نے پڑھا دیا، انہوں نے پڑھا دیا، ہم وہاں سے پڑھوا لیں گے، ان سے پڑھوا لیں گے۔ یاد رکھ لو، جو صحیح معنوں میں سنی عالم ہوگا وہ کسی وہابی کا نکاح پڑھا ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں پڑھ سکتا ہے وہ۔ اور یہ بالکل واضح ہے قرآن اور سنت کے اندر۔ اب یہاں پر جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، خاندان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا تم نکاح دینداری کی وجہ سے کرو، دین کی وجہ سے کرو۔ کیا وہابیہ دیابنا دین رکھتے ہیں؟ یہ ہرگز دین نہیں رکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر لکھا، ایک شخص کو مرتے وقت میں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا میں شیخین کے گستاخ کے ساتھ
ابو بکر و عمر کے گستاخ کے ساتھ، یہ گستاخی نہیں کرتا تھا، جو ابو بکر و عمر کے گستاخی کرتا تھا یہ مرنے والا ان گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. فرمایا گیا کہ جو ابو بکر و عمر کی گستاخی کرے ان کے گستاخوں کے پاس بیٹھنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گستاخیاں کرتے ہیں، اور جن دیوبندی علماء نے اور ان کے بزرگوں نے جو باتیں لکھی کہ معاذ اللہ رسول پاک کا علم تو ایسا ہے جیسے پاگلوں اور جانوروں کا علم، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. اور باقاعدہ یہاں تک کہ لکھا کہ شیطان کے علم پر تو دلیل ہے لیکن معاذ اللہ رسول اللہ کے علم پر دلیل نہیں ہے. تو ایسا بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ ایمان تو انہی سے بنتا ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سارا ایمان تو رسول اللہ سے بنتا ہے. اب اگر انہی کو معاذ اللہ کہا جائے کہ ان کا علم تو جانوروں اور بچوں اور پاگلوں کی طرح ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ بھی مومن ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھنے والا یا ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے جو محبت کرے، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ میں کوئی رشتہ داری کرتا ہے یا اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ خود اندازہ لگا لے کہ وہ کس حالت میں مرنے والا ہے. اس کا ایمان پر جو ہے خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا. جب ابو بکر و عمر کے گستاخ کے ساتھ بیٹھنے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو ابو بکر و عمر جس در کے خادم ہیں اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. ان کے گستاخ کے ساتھ میں جو بیٹھنے والا، رشتہ داری کرنے والے کو کلمہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ باتیں جو ہے، کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب یہاں پر دو چند باتیں آپ کے سامنے اور پیش کروں گا. جو ان کے ساتھ میں دوستی کرے یا ان کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے، میرے آقا علیہ السلام نے کنز العمال کے اندر فرمایا، جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو، بد مذہب کی میں بات ابھی کر رہا ہوں، ابھی یہ مسلمانوں میں سب سے نچلا طبقہ ہے یہ بد مذہب، فرمایا کہ اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ، سختی سے پیش آؤ، اس لیے کہ خدا تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے. جب اللہ دشمن رکھتا ہے تو آپ دوستی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا معاذ اللہ رب اب ہم جب دشمنی رکھتے ہیں، یہ امام غلط کر رہا ہے، وہاں کے اراکین غلط کر رہے ہیں، تو ہم تو وہی کر رہے ہیں جو اللہ کر رہا ہے. ہم وہی کر رہے ہیں نا جو اللہ کر رہا ہے. اگر ہم وہی کر کے غلط ہو گئے تو معاذ اللہ کیا اللہ بھی غلط کر رہا ہے؟ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے. اب ہم تمہاری نہیں مانیں گے، ہم اپنے نبی کی مانیں گے، اور ہمارے نبی نے فرما دیا اللہ دشمن رکھتا ہے، ہم بھی اللہ کے سچے بندے ہیں، ہم بھی ان سے دشمنی رکھیں گے. اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض. اب یہ کہتے ہیں وہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. آپ نماز پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، قبول کرنے والا تو اللہ ہے. جب وہ قبول ہی نہیں کرتا تو پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ جب وہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ مردود ہے. ٹھیک ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب جو اعلیٰ حضرت نے رسالے کے اندر کہا کہ معزز خواتین کو جہنمی کتوں کے، کلاب النار کا لفظ اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے کا نام رکھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل البدع کلاب اہل النار، بد مذہب دوزخ کے کتے ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ دوزخ کے کتے ہیں. تو دوزخ کا کتا امام احمد رضا نے نہیں کہا ہے، مدینے کے تاجدار نے کہا ہے. اگر امام احمد رضا پہ بھونکو گے کہ دوزخ کا کتا کہا ہے تو یاد رکھ لو یہ بات بریلی تک کے نہیں رکے گی، یہ بات مدینہ شریف تک کے چلی جاتی ہے. اور اگر دشمنی مدینہ شریف سے لوگے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا دنیا بھی تباہ کر دے گا اور تمہاری آخرت بھی تباہ کر دے گا. اس لیے کہ مدینے سے دشمنی اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. کوئی مدینے کی دشمنی کو پسند نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں. اب میں آپ کے سامنے جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک بات پیش کرنا چاہوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو بھوکا پایا، اپنے ساتھ کاشان اقدس میں لے کر کے آئے، کھانا منگایا. جب وہ کھانا کھانے بیٹھا، وہ کوئی بات کرنے لگا، اس کی جو بات ہو رہی تھی بد مذہبی اس سے ظاہر ہو گئی کہ یہ بد مذہب ہے. آپ نے فوراً حکم دیا کھانا اٹھاؤ اور اس کو باہر نکال دو. اتنا سخت حکم تھا بد مذہب کے ساتھ، جو بھی کافر نہیں ہوا ہے بد مذہب کے ساتھ. اور وہابی تو اپنے گندے عقیدوں کی وجہ سے کافر و مرتد ہو چکا ہے. جب بد مذہب کے ساتھ اتنا سخت حکم ہے تو اس کے ساتھ کتنا سخت حکم ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو موسیٰ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں بات موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خط لکھا. سبیغ نامی ایک شخص
جو بدمذہب ہو چکا تھا. سبیغ نام کا ایک شخص تھا, وہ بدمذہب ہو چکا. ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا بارگاہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, خط لکھا کہ یہ شخص جو ہے بدمذہب ہو چکا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا خط ملنے کے بعد فاروق اعظم نے اس کو بلایا, اور بلانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گیا. جب لہو لہان ہو گیا وہ چلا گیا, ٹھیک ٹھاک ہو گیا اس کے زخم. فاروق اعظم نے پھر بلایا, پھر اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہ بدمذہب ہے, اور اس کے ساتھ رویہ کون کر رہا ہے؟ فاروق اعظم. حضور فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا. تو کیا عمر کا یہ سختی کرنا غلط ہے؟ اگر ہمارا غلط ہو رہا ہے تو اتنا مارا کہ وہ دوبارہ لہو لہان ہو گیا, پھر اس کو بھیج دیا. جب اس کے زخم ٹھیک ٹھاک ہو گئے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بلایا. اس نے کہا کہ فاروق اعظم میں اپنے باطل عقیدوں سے, بدمذہبیت سے توبہ کرتا ہوں. اب اس نے توبہ کر لیا. آج جو لوگ یہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ وہابی یا لڑکی ہے, وہ ایمان لے کر کے آتی, چلو ایمان ہم اس کو مسلمان بنا کر کے تو جو ہے نکاح کر لیں گے, تو یاد رکھ لو فوراً نکاح نہیں ہو سکتا ہے, فوراً نکاح نہیں ہو سکتا. فاروق اعظم نے 2 مرتبہ مارا. کتنی مرتبہ مارا؟ 2 مرتبہ مارا. اس نے کہا کہ اے فاروق اعظم میں توبہ کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب اس نے توبہ کر لیا تو فاروق اعظم نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ اس کو میں نے 2 مرتبہ مارا بھی ہے, توبہ بھی کر لی, لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں اس کے پاس ابھی کوئی نہ بیٹھے, اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کیا جائے, لین دین نہ کیا جائے, بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت نہ کرو, اور اگر یہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جانا جب تک کہ میں نہ کہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نامہ بھیج دیا. ایک مدت تک کہ یہ حال رہا. اگر 100 آدمی کہیں بیٹھے ہوتے اور یہ سبیغ ان کے درمیان چلا جاتا, وہ 100 آدمی پوری اٹھ کر کے چلے جاتے تھے. تو ان کے ساتھ سختی کرنا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے. 100 آدمی اگر بیٹھے ہوتے اور سبیغ پہنچ جاتا, فاروق اعظم کا حکم تھا, جبکہ اس نے توبہ کر لیا تھا, 2 مرتبہ فاروق اعظم نے مارا, لیکن فاروق اعظم کا حکم تھا ابھی اس کے ساتھ نہ بیٹھا جائے. تو کیا فاروق اعظم نے معاذ اللہ حکم غلط دیا تھا؟ 100 آدمی اٹھ جاتے. جب ابو موسیٰ اشعری نے ایک مدت کے بعد خط بھیجا کہ اس کا حال اچھا ہو گیا ہے, بالکل یقین ہو گیا ہے, تب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کے ساتھ لین دین بھی کیا جائے, یہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت بھی کی جائے, اور اگر یہ مر جائے تو اس کے جنازے کے اندر بھی شامل ہوا جائے. تو اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے فوراً بعد جو ہے اس کے نکاح کے اندر شامل ہونا, اس کے جنازے میں شامل ہونا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مفتی جلال الدین احمد امجدی کی بارگاہ کے اندر ایک سوال پیش کیا گیا. سوال یہ تھا کہ زید سنی سے العقیدہ ہے اور وہ اپنی شادی دیوبندی کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہے, اور وہ لڑکی سنیہ بننے کے لیے تیار ہے. بالکل وہی تھا جو آج ہمارے درمیان میں مسئلہ پھیلایا جاتا ہے کہ وہ ایمان لانے کو تیار ہے. پوچھا گیا کہ زید جو لڑکا ہے سنی سے العقیدہ ہے اور جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ دیوبندیہ ہے اور وہ سنیہ بننے کے لیے تیار ہے, کیا اس سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی کی کتاب فتاوی فقیہ ملت جلد اول صفحہ 432 پر آپ نے فرمایا دیوبندی اپنے کفریہ عقیدوں کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں, اور مرتد کا نکاح کسی بھی سنی سے نہیں ہو سکتا. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لہٰذا سنی سے العقیدہ لڑکا کی شادی دیوبندی لڑکی سے ہرگز نہیں ہو سکتی, اگرچہ وہ سنی ہونے کے لیے تیار ہے. سنیہ لڑکی, دیوبندیہ لڑکی اگرچہ سنی ہونے کو تیار ہے, نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس طرح کے موقع پر دیوبندی اپنا مطلب نکالنے کے لیے ظاہری طور پر سنی بن جاتے ہیں, مگر حقیقت میں وہ اپنے مذہب پر ہی قائم رہتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے رشتہ دار کو دیوبندی بنا لیتے ہیں. ہاں اگر لڑکی کے سنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے بھی سنی صحیح العقیدہ ہو جائیں تو 2-3 سال تک دیکھا جائے کہ وہ اپنی سنیت پر قائم ہیں یا نہیں قائم ہیں. گھر والے بھی سنی بنے. اگر صحیح معنوں میں سنی بن رہا ہے, بتاؤ وہ باپ اپنی بچی کو سنی کیسے بننے دے رہا ہے؟ اگر سنی مذہب کو اچھا جان رہا ہے تو وہ خود سنی کیوں نہیں بن رہا ہے؟ صرف لڑکی کیوں سنی بننے کو تیار ہو رہی ہے, وہ کیوں نہیں سنی بن رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مطلب نکلوانے کے لیے بچی سے کہہ رہا ہے کہ سنی بن جا بعد میں, اور کہتے ہیں کہ ہم تو لڑکی لے کر کے آ رہے ہیں, لڑکی تھوڑی نہ دے رہے ہیں. اچھا قادیانی کو لڑکی کیوں نہیں دیتے؟ شیعہ کو لڑکی کیوں نہیں دیتے؟ شیعہ کی لڑکی کیوں نہیں لے کر کے آتے؟ کافر ہیں. تو وہابی بھی تو کافر ہے. قادیانی کو لڑکی نہیں دے سکتے, اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لڑکی لے کر کے آ رہے مسلمان بنا دیں گے. ہم تھوڑی نہ اپنی لڑکی دے رہے ہیں. یاد رکھ لو, اگر تم نے اپنی لڑکی دیا تو صرف ایک لڑکی گمراہ ہوگی, ایک لڑکی برباد ہوگی, لیکن اگر وہاں سے لڑکی لے کر کے آئے تو یہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دے گی. یہ
پورے گھر کو تباہ و برباد کر دے گی. آپ نے فرمایا 2-3 سال تک کے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آپ ہرگز نہ بیان کیجئے کہ وہ سنیہ ہو رہی ہے، وہ مومنہ بن رہی ہے. ہم کو یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے اور الحمدللہ ہم شریعت کے غلام ہیں اور شریعت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہم کسی اور کے غلام نہیں، ہم رسول اللہ کی شریعت کے غلام ہیں. اور حضور کی شریعت یہ ہے جیسا فاروق اعظم نے بھی اس کے بارے میں کہا نا، کیا کہا؟ اس کو 2 مرتبہ مارا، پھر بھی کہا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ رکھا جائے. جب اچھے سے اطمینان ہو گیا تب کیا کہا؟ اب اس کے ساتھ معاملہ رکھا جائے. تو فقیہ ملت نے کیا فرمایا؟ 2-3 سال تک کے دیکھا جائے کہ وہ سنیت پر قائم ہے یا نہیں. جب خوب اطمینان ہو جائے کہ وہ سنیت پر قائم ہے تب ان سے رشتہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہرگز اجازت نہیں. جیسا کہ شراب پینے والا امام اگر توبہ کر لے، یعنی امام معاذ اللہ اگر شراب پینے لگ جائے تو فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے امام اگر شراب پی رہا ہے اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اب اگر امام کہے میں شراب پینے سے توبہ کرتا ہوں، اب اراکین کہیں کہ امام نے تو توبہ کر لیا ہے، اس کو لاؤ عصر کی نماز پڑھوا لیتے ہیں، ظہر کے بعد توبہ کیا ہے. ہرگز وہ عصر کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے. فقہ حنفی کے اندر یہ بات لکھی ہے امام اگر شراب پینے سے توبہ کر لے، شراب پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بدعقیدہ بننا گناہ ہوا کرتا ہے، بد مذہب بننا گناہ ہوتا ہے. فرمایا امام اگر شراب پینے سے توبہ کر لے، فوراً توبہ کے بعد وہ امامت نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جب تک کہ مکمل اطمینان نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ امام نے صحیح معنوں میں توبہ کیا ہے. جب مکمل اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے، اب اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی سنیہ بننے کو تیار ہے یا لڑکا دیوبندی تھا، لڑکی پہلے سے سنیہ ہے اور وہ لڑکا سنی بننے کو تیار ہے، تو یاد رکھ لیجئے شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ جب تک کہ اس کے سنی ہونے پر مکمل اطمینان نہ ہو جائے ہرگز نکاح نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ یہ کچھ باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں. جن لوگوں کے لیے گفتگو کر رہا تھا ان سے کوئی معذرت نہیں، معذرت آپ سے مانگتا ہوں. اور معذرت مانگنی بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ آپ کے ایمان کو بچانے کی گفتگو ہے. لیکن معذرت اس لیے مانگتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان، بہت سارے ہمارے لوگ آفس وغیرہ سے آئے ہوتے ہیں، لیکن آج کی یہ گفتگو بہت زیادہ اہم تھی ہمارے لیے. اس لیے اب آپ تمامی حضرات پر لازم و ضروری ہے، اور کوئی اگر ایسا امام نکاح پڑھاتا ہے، یاد رکھ لیجیے یہ بھی شریعت مطہرہ کا حکم ہے، نہ ایسے وہابی کے جنازے کے اندر جا سکتے ہیں، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کے جنازے کا اعلان کر سکتے ہیں. اگر ایسا امام کوئی ان کا نکاح پڑھاتا ہے تو یاد رکھ لیجیے اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس امام کے پیچھے ہرگز نماز نہیں ہوگی. جتنی باتیں میں نے کہی ہیں فقیر قادری ایک دلیل نہیں سینکڑوں دلائل ان پہ دینے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کے اندر ہمت ہے اور آپ حق پہ ہو تو پھر آ کر کے بات کرو. لیکن الحمدللہ ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ناز دوا اٹھائے کیوں. الحمدللہ ہم حق پہ ہیں، اللہ تعالی حق کی مدد فرماتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.